الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ذو الحجہ کا یہ مبارک مہینہ جاری ہے۔ چند دن پہلے سنت ابراہیمی کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے زندہ کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آپ نے تفصیل سے سنا، علماء نے بیان کیا، اخبارات اور رسائل نے شائع کیا، جس میں ہم نے یہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ جب دل میں صرف اللہ کو بسایا، اب اس اللہ کی رضا کے لیے مال پیش کرنے کی باری آئی تو دریغ نہیں کیا، کیونکہ دل میں اللہ تعالیٰ موجود تھا۔ اولاد کی قربانی دینی پڑی تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت موجود تھی۔ اپنی جان کی قربانی دینے کی نوبت آئی تو اس سے بھی دریغ نہ کیا، چونکہ دل میں خالص پکی سچی محبت اللہ کی موجود تھی۔ اصل چیز اس قربانی کا درس تو یہی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں اپنے اللہ کی محبت کو بسائیں، اور اس محبت میں اگر ہمیں جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، اولاد دینی پڑے، ہر چیز قربان کریں۔ اصل فلسفہ تو قربانی کا یہی ہے۔ ہم تو رہ گئے بس دمبے اور بکرے کی قربانی تک۔ اصل جو فلسفہ اور مقصد تھا اس سے ہم بے خبر رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے سامنے، یعنی آپ کی امت کے وہ افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، حضور نے جن کو سامنے بٹھا کر آواز کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا فلسفہ جن کو سمجھایا، وہ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان لوگوں نے قربانی کے فلسفے کو سمجھا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھا، اور اسی طرح اپنے دلوں میں اپنے اللہ کی محبت کو بسایا، اور پھر اللہ کی محبت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے اسی طرح تیار ہوئے جس طرح ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے تھے۔ اور یہ ہے اصل قربانی کے سمجھنے کا مقصد۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے
ساری امت میں سب سے افضل وہ لوگ ٹھہرے کہ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کو، آپ کی تعلیمات کو 100% اپنایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے واقعات آپ پڑھیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پر بھی آپ نظر رکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی راہ میں جان، مال اور اولاد پیش کیا، تو صحابہ کرام نے بھی اللہ کی راہ میں جان، مال اور اولاد کو پیش کیا۔ خصوصاً وہ ابتدائی دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت جو پہلے ایمان لانے والے تھے، حالانکہ بعد میں جو نبی پاک کی محفل میں آئے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ ابتدائی دور جو انتہائی کٹھن اور مشکل دور تھا، اس دور کی مشابہت ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ساتھ، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے جھنڈے کو بلند کیا نا، ہر طرف مخالفت ہو گئی، ایسے ہی مکہ کی سرزمین پر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے جھنڈے کو بلند کیا تو ساری کائنات مخالف ہو گئی، اور جیسے آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اسی طرح کے دور میں، اسی طرح کی آزمائشوں میں نبی مکرم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اسی آزمائشوں کے دور سے گزارا گیا۔ چند ایک واقعات اس مختصر سے وقت میں نمونے کے طور پہ میں عرض کروں گا۔ ابتدائی دور ہے، ایک مشہور نام ہے صحابہ کرام میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یمن کے علاقے کے تھے، مکہ کے باشندے نہیں تھے۔ ہوا کچھ یوں، حالات نے یوں ان کو مکہ پہنچایا کہ یہ 4 بھائی تھے اور چھوٹا بھائی ان کا گم ہو گیا، اس کی تلاش میں یہ مکہ مکرمہ تک آئے۔ یہاں آئے، انہیں مکہ کی نبوت کی، روحانیت کی فضا بڑی پسند آئی، تو انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ تم واپس یمن چلے جاؤ، میں ادھر ہی رہوں گا۔ چنانچہ حضرت یاسر مکہ میں رہنے لگے۔ وہاں ایک باندی تھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے دوست نے ان کو وہ باندی ہدیہ دی، انہوں نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ مکہ میں رہنے لگے۔ اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام تھا عمار، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، شرک و کفر سے برات اور توحید کی دعوت دی، تو یہ لوگ تو گویا کہ اسی انتظار میں بیٹھے تھے، یوں سمجھ لیجیے کہ یمن سے آئے اسی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے تھے۔ چنانچہ یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ، ان کے بیٹے عمار تینوں مسلمان ہو گئے۔ اہل مکہ جو وڈیرے تھے، جو سردار تھے، اہل ایمان پر ظلم و ستم تو کرتے ہی تھے، لیکن پھر بھی جو لوگ مکہ کے مقامی تھے ان پر اتنی جرأت نہ ہوتی، ظاہر ہے ان کی برادری ہوتی، ان کا خاندان ہوتا، تو اس وجہ سے وہ بھی ڈرتے تھے۔ لیکن اگر باہر سے آئے ہوئے کوئی لوگ ایمان قبول کر لیتے تو سارے دل کی بھڑاس ان پر نکالتے تھے۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار کے ساتھ بھی رسیوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جاتا، باری باری ہر ظالم آتا، ظلم کرتا، اور ان سے کہتے یمن سے آئے ہو، ہم نے تمہیں مکہ میں ٹھہرایا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، اور جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں تم ان کی نفی کرنے لگو۔ مارتے پیٹتے ظلم کرتے،
اور کبھی کبھار حضور کا وہاں سے گزر ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ رسیوں سے جکڑا ہوا یہ خاندان، تو حضور فرماتے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ ظلم سہتے رہتے اور کہتے اللہ کے دین کے لیے جان چلی جائے تو یہ قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پھر وہ دن بھی آیا جب سمیہ کو ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کر دیا، اور یہ کسی کو کیا پتہ تھا کہ یمن سے آئے ہوئی ایک باشندے کی بیوی ہے جو پہلے باندھی تھی، کسی کو کیا پتہ کہ اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے اسلام پر قربانی دی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چنانچہ حضرت یاسر نبی پاک سے ملے، آنسو بہا رہے تھے، یا رسول اللہ جو پہلے ظلم ہوتا تھا وہ تو آپ دیکھتے ہی تھے، اب تو میری اہلیہ کو مار ڈالا، اب تو میرے جوان بیٹے عمار کو مارتے ہیں میرے سامنے، اور میں بوڑھا اپنی بیوی کی یوں شہادت اور اپنے بیٹے کی یوں مار پیٹ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ حضور نے پھر بھی صبر کی تلقین فرمائی، فرمایا یاسر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ چنانچہ سمیہ کی طرح ان کے شوہر بوڑھے یاسر بھی مارے سہتے سہتے ایک دن وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو دونوں میاں بیوی اللہ کے نام پر شہید ہوئے۔ اب وہ سارے مظالم حضرت عمار پہ ہونے لگے۔ پھر ایک دن آیا جب مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ ان ظالموں سے چھپ کر کے مدینہ روانہ ہو گئے اور مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر کیا تھا، پھر سکھ کا سانس لیا، اور جب مسجد قباء کے پتھر ڈھوئے جا رہے تھے ان میں عمار بھی ڈھو رہے تھے، اور بدر میں جب ابو جہل قتل ہوا تو حضور نے ابو جہل کی قتل کی مبارکباد عمار کو سب سے پہلے دی، اور فرمایا عمار تیری ماں کا قاتل آج اللہ نے ذلیل کر دیا ہے، تیری ماں سمیہ کے قاتل کو آج اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف واصل کر دیا ہے۔ تو یہ وہ قربانیاں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے دی، اور پھر میرے نبی کے غلاموں نے بھی اللہ کے دین کے لیے دی ہے۔ اصل قربانی یہ ہے، اللہ ہمیں بھی یہ جذبات نصیب فرمائے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نہیں واقف ان کی قربانیوں سے۔ امیہ وہ ظالم جو ان کا مالک تھا گلے کے اندر رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا، جاؤ گھسیٹو اس کو گلیوں میں، اور بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا، کبھی تہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا، اور بلال حبشی ان تمام تکلیفوں کے باوجود پھر بھی اللہ کی توحید کے نعرے لگاتے اور احد احد کی صدائیں جاری ہوتی۔ اور ایک دن جب زخموں سے چور و چور اور نڈھال گھر میں پڑے ہیں، امیہ گھر میں آتا ہے اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتا ہے اب بھی اللہ کا نام لے گا؟ تو بلال کہتا ہے جتنا لطف مجھے اب آ رہا تھا ساری زندگی اتنا لطف مجھے نہیں آیا۔ ایسی قربانیاں دینے والے وہ لوگ تھے۔ رب نے ویسے نہیں جنت کے پروانے عطا فرمائے، رب نے ویسے نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، رب نے ان کے دلوں کو جھانکا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ جو تیرے ساتھی ہیں کوئی آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے، کسی کے گلے کے اندر رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، اور کسی کو کوڑوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، کسی کو رسیوں کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، کسی کی بیوی اور بچوں کو اس کے سامنے پیٹا جا رہا ہے۔
اللہ کہتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اللہ نے خود ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور میں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی اور ایمان کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پھر بھی یہ آخر انسان تھے، معصوم تو نہیں تھے، معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان سے کوئی غلطی اور کوتاہی بھی ہو گئی، میں اللہ کریم مغفرت کا وعدہ ان سے کرتا ہوں۔ لہم مغفرہ، میرے محبوب ان کی غلطیوں کو میں اللہ کریم ضرور معاف کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ذوالحجہ کے مہینے میں جن کی شہادت ہے 18 تاریخ کو، یہ بھی ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ فرماتے میں نے ایمان لایا، میرا چچا سخت مخالف ہو گیا، چٹائی کے اندر دھواں دے کر مجھے اس کے اندر ڈال دیتا اور میں دھوئیں کے اندر دم گھٹتا رہتا، اور کہتے یا تو ایمان کو چھوڑ دے یا یوں دھوئیں کے اندر دم گھٹتا گھٹتا مر جائے گا۔ میں نے جواب میں کہا چچا جان، دھوئیں کے اندر جان چلی جائے، یہ دنیا کا دھواں تو مجھے قبول ہے، جہنم کا دھواں مجھے قبول نہیں، اس دھوئیں سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے اج لگنی منڈی پیار دی مکے اندر، ویکھو موج تے چڑھدا کونے، غریب یتیم رسول دے پیچھے ٹر کے سینے پتھر رکھویندا کونے، جنوں سکا چاچا رسیاں نال جکڑ کے مارے او عثمان نہیں تاں کونے۔ دیکھو نا کس طرح رسیوں کے ساتھ جکڑ کے چچا کبھی مار رہا ہے، کبھی دھواں دے رہا ہے، لیکن یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن میں گواہی دیتے ہیں امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، دلوں کے اندر مجھے ایمان کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کبھی تو یوں مارے کھاتے ہیں، جسمانی تشدد کیا جاتا ہے، اور کبھی جناب اللہ کے لیے مال کی قربانی کی باری آتی ہے، اس سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق سارا مال لے آتے ہیں، حضرت عمر آدھا مال پیش کر دیتے ہیں۔ افطاری کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے اندر ایک فقیر سوال آ کر کرتا ہے کیا علی کی بیٹی، کیا علی کے بیٹے، کیا علی کے غلام سب بھوکے پیاسے افطاری کر لیتے ہیں، لیکن جو افطاری کا مال ہوتا ہے سب اللہ کے نام پر خیرات کر دیتے ہیں۔ جیش العسرہ کا وقت آتا ہے، اللہ کے نبی صدقے کی ترغیب دیتے ہیں، عثمان کھڑے ہو کر 100 اونٹوں کا اعلان کرتے ہیں، نبی پاک دوبارہ ترغیب دیتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر 100 اونٹوں کا اعلان کرتے ہیں، تیسری دفعہ بھی 100 اونٹوں کا اعلان کرتے ہیں، 300 اونٹ ایک دن کے اندر سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے تھے نبی پاک کے پیارے صحابہ۔ یہ ہیں قربانیاں۔ اصل قربانی کا فلسفہ یہ ہے، اللہ کی راہ پہ سب کچھ ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے اندر پانی کی قلت محسوس ہوئی، صحابہ کرام کو بیر روما یہودی سے خرید کر عثمان نے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، مسجد نبوی کی ساتھ والی زمین حضرت عثمان نے خرید کر کے وقف کر دی۔ جسم پر اذیتیں بھی برداشت کرتے رہے اللہ کی رضا کی خاطر، اور مال کی قربانی دینے کی باری آئی وہ بھی پیش کرتے رہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ میرے بھائی، رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اولاد کو قربان کر دیا تھا، دیکھو نبی پاک کے صحابہ نے بھی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ دن کے وقت لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں اور کافروں کی، آپس کے اندر جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے۔ رات کے وقت ابو بکر صدیق کو بیٹا کہتا ہے بابا
تم مسلمانوں کی صف میں تھے، میں کافروں کی صف میں تھا، میری تلوار کی زد کے نیچے آپ آ گئے تھے، میں چاہتا تو تلوار چلا کر آپ کے سر کو قلم کر دیتا، لیکن میں نے کہا چلو باپ ہے، میں نے باپ سمجھ کے تلوار کو روک لیا۔ ابو بکر جواب میں کہتے ہیں واہ بھائی واہ، چنگا تیری عقیدت ہے اپنے مذہب کے ساتھ، باپ آیا تو تلوار کو روک لیا، مجھے رب کعبہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد کے اندر آتا میں کبھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اللہ کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ اولاد کی محبت بعد میں ہے، اللہ کی محبت دلوں میں سب سے زیادہ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہیں، ایسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ قادسیہ کی جنگ ہونے والی ہے، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے ہیں، جنگ سے پہلے بیٹوں کو اکٹھا کر کے واز کرتی ہیں، اے میرے بیٹو، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہو، اللہ کے رب کعبہ کی قسم باپ بھی تمہارا ایک ہے، میں نے تمہارے نسب کے اندر کوئی خیانت نہیں ہونے دی ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، صبح جب میدان جہاد گرم ہو جائے پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں ہے، میں نے چھاتی کا دودھ اس لیے تمہیں نہیں پلایا تھا کہ اللہ کے نام پہ قربانی کی بات آئے تم پیٹھ دے کر بھاگ جاؤ، نہ میرے بیٹو، جنگ کے اندر آگے بڑھنا ہے، تیر کو سینے پہ سہنا ہے، تلواروں کے وار کو جسم پر سہنا ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے میں دن قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں فخر کروں گی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں، جب شام کو پتہ چلا چاروں بیٹے شہید ہو گئے، کہنے لگے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے بچوں کی قربانی اپنی راہ کے اندر قبول کی ہے، میں اللہ پر امید رکھتی ہوں جہاں اللہ شہادت والے بچوں کو نوازے گا ان کی ماں کو بھی اللہ ضرور مغفرت کے تاج پہنا دے گا۔ اللہ کی محبت میں جیسے اولاد کی قربانی دی، جیسے مال کی قربانی دی، جیسے جسم پر مارے کھائی، ایسے ہی اللہ کی محبت کے لیے جذبات کی قربانی بھی دی صحابہ کرام نے، کہو سبحان اللہ۔ جذبات قربان کرنا آسان کام نہیں ہوتا میرے بھائی، توجہ کرنا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، ان کی بیوی یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لے آتی ہیں، چھوٹا بچہ ساتھ ہے سلمہ، وہ بھی ساتھ ہے، اونٹ پر سواری پر سوار ہوتے ہیں، چلو جناب مدینہ ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہجرت کا حکم دیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر کے چلتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ نے اپنی بیوی کو اونٹ پر بٹھایا، بچے کو گود کے اندر بٹھایا، خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر سفر پر روانہ ہو گئے، گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اجی اللہ کے نام پر ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، نبی پاک کی غلامی کا تاج پہنا ہوا ہے اور توق پہنا ہوا ہے، اسی غلامی کو نبھانے جا رہے ہیں۔ ابو سلمہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں، ام سلمہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہے، اچانک کیا دیکھا، ام سلمہ کے قبیلہ والے جن کا نام بنو مغیرہ تھا، بنو مغیرہ والے آ جاتے ہیں اور ابو سلمہ سے کہتے ہیں اگر تم مدینہ جاتے ہو تو جاؤ، ام سلمہ جو ہمارے خاندان کی عزت ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو تو ہم نہیں جانے دیتے، لہذا کھینچ کر کے اونٹ سے اتار لیا ام سلمہ کو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ظالمو یہ بیوی میری ہے، یہ ایمان لے آئی ہے، اس میرے ساتھ ہجرت پہ جانا چاہتی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات نہ سنی، انہوں نے ام سلمہ کو کھینچ کر کے اونٹ سے اتار لیا۔ اتنے میں ان ابو سلمہ کا قبیلہ جن کا نام بنو عبد الاسد تھا، انہوں نے دیکھا کہ عورت کو وہ کھینچ کے لے کر جا رہے ہیں، بچہ اس نے اٹھایا ہوا تھا، وہ آئے انہوں نے بچے کو کھینچ لیا، جاؤ تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، یہ بیٹا تو ہمارا ہے، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے۔
چنانچہ عورت کے خاندان والے عورت کو کھینچ کر لے گئے، مرد کے خاندان ابو سلمہ والے بچے کو کھینچ کر لے گئے، ابو سلمہ اکیلے کھڑے رہ گئے، بیوی بولے گئے ہیں، بچہ بولے گئے ہیں، اور یہ اللہ کا نام لے کر اکیلا ہی روتا روتا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیسی قربانی دینے والے تھے۔ اب کیا ہوتا، ام سلمہ الگ ہے، سلمہ بیٹا الگ ہے، ابو سلمہ مدینے چلے گئے ہیں، باپ الگ ہے، ماں الگ ہے، بیٹا الگ ہے، تینوں اپنی اپنی جگہ پہ جدائی کے زخم اور جدائی کے دکھ برداشت کر رہے ہیں۔ ام سلمہ صبح سویرے اٹھتی ہیں اور روتے ہوئے نماز کے بعد ایک ٹیلے پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں، مدینہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتی ہیں، کبھی کعبے کی طرف ہاتھ کر کے آنسو بہاتی ہیں، اے میرے اللہ یہی ہمارا جرم ہے، ہم نے تیری توحید کو قبول کیا ہے، یہی ہمارا قصور ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا ہے، شوہر میرا مدینہ میں ہے، بیٹا میرا دوسرے قبیلے کے اندر ہے، اور میں فقیر نہیں یہاں آنسو بہا رہی ہوں۔ روزانہ ٹیلے پہ بیٹھ کر روتی رہتی، حتیٰ کہ پورا سال گزر گیا، یہی ان کے آنسو جاری تھے۔ ایک دن ایک بندے کو ترس آ گیا، اس نے سب قبیلے والوں کو جمع کیا، کہا کیوں اس مسکینی اور فقیرنی کو یوں رلا رہے ہو، جانے دو اس کو شوہر کے پاس، اگر جانا چاہتی ہے مت روکو اس کو۔ قبیلے والوں نے اس کی بات کو سنا، سب کے دلوں میں اللہ نے رحم ڈال دیا، چل اجازت ہے جا، چلی جا مدینے۔ ام سلمہ روانہ ہوتی ہے، مدینے کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب شوہر کے خاندان کو پتہ چلا یہ مدینے جا رہی ہے، ان کو بھی رحم آیا، انہوں نے بھی آ کے بیٹا حوالے کر دیا ام سلمہ کے۔ اب جناب دونوں ماں بیٹا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، سال بعد اکٹھے ہوئی ہیں، سال تک آنسو ماں بہاتی رہی ہے، اب مدینہ کی طرف روانہ ہو پڑے ہیں، ابو سلمہ کے پاس جا کر مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں۔ جیسے اللہ کے لیے جان قربان صحابہ نے کی ہے، جیسے اللہ کی رضا کے لیے مال قربان صحابہ نے کی ہے، ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے جذبات کی قربانی بھی صحابہ نے دی ہے۔ سنت ابراہیمی کو تو انہوں نے زندہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آئے تھے، آج صحابہ نے یاد تازہ کر دی، ابو سلمہ نے ام سلمہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں کی یاد تازہ کر دی ہیں۔ اولاد بھی اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، جذبات بھی اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں، مال بھی اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ اس لیے پھر شاعر کہتا ہے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں، کس نے؟ غور سے بولو، کس نے؟ سارے بولو، صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کے سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توپ سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توپ سینے پہ ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، سبحان اللہ، پھر کہو مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے۔ آج میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن گھر گھر کے اندر موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے پاسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شارگ کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے، لہو شارگ کا دے کر گل کھلائے ہیں، زور سے بولو صحابہ نے، وہ بدباطن ہے
وہ بدباطن ہے جسے انکار ہو سامنے آئے، وہ بدباطن جسے انکار ہو سامنے آئے، ارے خدا کی راہ میں گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی ہے دولت قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی ہے دولت قرآن و سنت کی، ہمیں تو جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے، ہمیں تو جینے سارے، بولے کوئی زبان خالی نہ رہے، ہمیں تو جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ منافق ہے صحابہ کی نہیں قدر جس دل میں، منافق کو بے شک منافق ہے صحابہ کی نہیں قدر جس دل میں، ارے مسلمانوں کے دلوں میں گھر بنائے ہیں صحابہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں مال پیش کیا، صحابہ کرام نے بھی مال پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اولاد پیش کی، صحابہ نے بھی اللہ کی راہ میں اولاد پیش کی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جان پیش کی، اصحاب محمد نے بھی جان پیش کی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا اور کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور میں نے جنت سجائی نبی کے یاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا